پاکستان تحریک انصاف سیاسی استحکام کی باتیں بھی کر رہی ہے. دوسری جانب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی یہ پیشکش کی ہے گورنمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو کہ اگر مذاکرات کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے ایک بار پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے. اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر ڈسکشن کیا جائے. میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے. جی بخاری صاحب، ایاز صادق صاحب تو ویلکم کر رہے ہیں مذاکرات کو لے کر، پی ٹی آئی کو بھی گورنمنٹ کو بھی. دیکھیے وہ صرف ویلکم نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آفیسز، گڈ آفیسز اور اپنا پرسن جو ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے پیش کر دیا ہے کہ میرا دفتر، میرا گھر حاضر ہے، جس وقت مرضی اپوزیشن اور حکومت چاہے وہ تشریف لا سکتے ہیں تاکہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو. لیکن اصل میں جو بات ہے اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں فرض کیجئے تو اس کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. اس کی کامیابی یہ ہے کہ جس نتیجے پر وہ پہنچے مانی پی ٹی آئی صاحب اس کو پھر انڈورس کریں، اس کا پیرا دیں. یہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں، کئی دفعہ ہم ذکر بھی کر چکے ان کا، چاہے وہ نیب کے ریفارمز کا حوالہ تھا، چاہے وہ جوڈیشل ریفارم کا حوالہ تھا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی تھی. لیکن یا تو پی ٹی آئی ہمیشہ مذاکرات سے بھاگ گئی ہے، یا اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قریب بھی ہوتے تھے تو اس کو سبوٹیج خود بانی پی ٹی آئی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ who will stand guarantee for بانی پی ٹی آئی. ان کی پارٹی کے لوگوں کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص بھی ان کے سامنے اپنی بات اسرٹ نہیں کر سکتا. نہ کسی میں اتنی جرت ہے، نہ ہی وہ اتنی جرت کسی کو دیتے ہیں. اس لیے جب بھی کبھی وہ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو بانی پی ٹی آئی کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ ان کے لیے قانون ہے. تو اس لیے اصل ایشو یہ ہے جس کا بہت سارے مختلف لوگ جو ہیں وہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں. عرفان صدیقی نے بھی اس کا کیا ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کون بنے گا اس کا ضامن. ویسے ایک بندہ تو ہے مطلب ہے جو ضمانت دے سکتا ہے، مگر وہ ہیل بی ٹو بزی. ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتا ہے ان کی ضمانت میں، اور تو میرا نہیں خیال کہ کسی میں لیکن بخاری صاحب آج کے اجلاس کے اعلامیے میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور مذاکرات ہوں. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ اس بیان کو آپ دیکھیں گے ان کے ماضی کے کنڈکٹ کے پس منظر میں کہ مذاکرات تو ہمیشہ ہوتے ہی ملک کو کسی بہتر راستے پر چلانے کے لیے ہیں. مذاکرات جو ہیں آپس میں کھیل ویل تو ہوتا نہیں ہے. ہاں لیکن آج کے اعلامیے میں یہ تو وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ولنگنس ہے مذاکرات کو لے کے. نہیں دیکھیے میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ جتنی دفعہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مذاکرات کیے ہیں ہر دفعہ انہی کے مینڈیٹ کے تحت آئے نا. اپنے میں کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ فیصلے خود سے کر لیں. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کا فیصلہ خود ان کی بیگم نے نہیں مانا. اگر آپ کو سنجانی والا واقعہ یاد ہو تو جی وہ غریب طرف کو پارٹی چل نکلی ہے. میرے خیال سے یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ بھاگ رہی ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ بھاگ نہیں رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اب از ان اے اسٹرانگر پوزیشن. کیوں؟ وہ آپ نے کبھی تاش کھیلی ہے؟ نہیں. تاش میں نا چاہے وہ کوئی بھی گیم آپ کھیل رہے ہوں، آپ فلش کھیل رہے ہوں تب بھی، اگر آپ کلر کھیل رہے ہوں تب بھی، اگر آپ سویپ کھیل رہے ہوں تب بھی، اس میں نا آپ کو اپنے پتے چھپا کے رکھنے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ نے سنی ہو تو ایک اصطلاح بھی ہے کہ اپنے پتے چھاتی سے لگا کے رکھنا. اچھا. خان صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ مانے یا نہ مانے وہ اور بات ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے سارے کارڈ جو ہیں وہ شو کر دیے. چاہے وہ اسلام آباد پر قبضے کے خواب تھے، چاہے وہ لاہور کو صوبے سے لڑانے کے خواب تھے، چاہے وہ فوجی قیادت تصحیح اس کی کرنے کے پلانز تھے، چاہے سوشل میڈیا کا بیجا استعمال تھا تاکہ وہ ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایسی تیسی کرتے رہے. یہ سب کچھ میں نے آپ نے دیکھا ہوا ہے، کچھ ہوا میں نہیں کہہ رہا میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب آپ اپنے پتے شو کر دیتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو بیٹھا کھلاڑی ہے وہ پھر اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے اور گیم جیت لیتا ہے. میرے خیال سے جو کچھ بھی ہو چکا
پہ کئی جو میں نے حوالے دیے آپ کو کہ 2-3 مرتبہ اسلام آباد چڑھ دوڑے. اس کے بعد ان کے پاس اب شاید ایک ہی ٹرمپ کارڈ رہ گیا ہے اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. باقی سارے پتے حکومت کو پتہ ہے. حکومت کو یہ پتہ ہے کہ worst وہ کیا کر سکتے ہیں جو انہوں نے اس دفعہ 24 نومبر کو اور 26 نومبر کے درمیان کیا. بخاری صاحب یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے سکتا ہے؟ جس طرح سے رچرڈ گرنیل کی ابھی ہم ٹویٹ بھی دیکھ رہے تھے, تو کیا لگتا ہے وہاں سے پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیے رچرڈ گرنیل جو ہے اس کی اس ٹویٹ کی بھی وجہ ہے, وہ ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے, اس وقت نہیں جانا چاہیں گے ہم اس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ ان کو جو تکلیف لاحق ہوئی ہے اس کا جواز ہے اور وہ ظاہر ہے وہ پھر اسی طرح کا بیان دیں گے. اچھا, کہ انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا. تو مطالبات تو پہلے 160 کے قریب کے 116 کے قریب جو ممبر آف ہاؤس آف وہ کیا کہتے ہیں جو ان کا ایوان نمائندگان ہے اور کانگریس کے لوگ, انہوں نے بھی تو کیا تھا. تو کیا ہوا؟ تو ایک کرنیل کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. گرنیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا بخاری صاحب, دیکھیں میں عرض کروں کیوں نہیں ہوگا, پریشر کریٹ کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ اثر تو پڑتا ہے. دیکھیں میں عرض کروں آپ سے کیوں نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں, یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں یہ انڈیویجولز کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے ہیں. ہاں کریکٹ. دے ڈیل ود گورنمنٹس جہاں سے ان کے آبجیکٹیو اچیو ہونے ہوتے ہیں. مطلب پاکستان سے اگر ان کو کام کرانا ہے تو یہاں کی ملٹری لیڈرشپ اور یہاں کی پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ کرے گی, انڈیویجول نہیں کرے گا. سو وائی شوڈ دے بادر. یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں. یہ میرے خیال سے جو فالوورز ہیں خان صاحب کے, ان کو اس میں سے نکل آنا چاہیے کہ the American elected president will be that free. اس کے بعد دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا. یوکرین کی جنگ جو ہے وہ نئی ڈائمنشنز اس کی نیٹو اس میں شامل ہو رہی ہے, اس کو نئی ڈائمنشنز مل رہی ہیں. غزہ کے اندر جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں, شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ ان کو دیکھے گئے, خان صاحب کو چھڑائے گا. اور دوسری بات یاد رکھیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب پریشرائز کیا جاتا ہے یا کوئی چیز منوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بھی ایسے کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوتی جس کو عدالتوں نے سزا دے کے جیل بھیجا ہو. میری بات سمجھیں آپ؟ تو مجھے یہ آخری میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہوگی if پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ will do it کہ جی وہ ہی حلف لیں گے, اس کے فوراً بعد پاکستان کو فون کریں گے سارا بندہ چھوڑو جی. پی ٹی آئی کا ورکر تو یہی سوچ رہا ہے. اچھا ایک منٹ, میرا یہ سوال آپ سے نہیں ہے, میرا سوال اس کلٹ سے ہے یا کلٹ فالوئنگ سے ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا ٹھیک تھا یا ٹرمپ کی کال ٹھیک ہے. وہ خدا کے واسطے کہیں تو کھڑے ہوں. مطلب ہے پہلے آپ نے کہا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ میری حکومت گرانے کی سازش کی, اس نے فوج کے ساتھ مل کے, یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. سائفر کیا تھا وہ سب کچھ یاد ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ, گو ٹو ہیل. تو پھر اس کے پریزیڈنٹ سے کیسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کال کرے گا کہ بندہ چھاڑ دو ساڈا؟ تو وہ ساڈا بندہ جو ہے ابھی تو یہ طے ہونا باقی ہے کہ ساڈا بندہ ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ انہوں نے جو اس کی ڈپلومیسی کے ساتھ اور ڈپلومیٹک کورس کے ساتھ کر چھوڑی ہے ڈونلڈ لو کے حوالے سے, وہ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے اچھی طرح سے. اچھا بخاری صاحب ٹھیک ہے, آپ کی ساری بات, اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کیا جا سکتا ان تمام تر حقائق کو. اب جو زمینی حقائق ہیں, بانی پی ٹی آئی پہ کیسز بھی بے شمار ہیں, 9 مئی والا اور 190 ملین والا کیس. اب بخاری صاحب اب مذاکرات کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کافی انٹرسٹڈ نظر آ رہی, کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں, گورنمنٹ سے بھی یہ کہیں نہ کہیں ریکویسٹ درخواست ہی کہہ سکتے ہیں کہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے مذاکرات کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہو جائیں. تو اب مذاکرات والی کہانی آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے شروع ہوگی, کہاں پہنچے گی؟ گورنمنٹ گارنٹر کی بات کر رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے میں. تو مذاکرات سے کون بھاگ رہا ہے؟ پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے, گورنمنٹ بھاگ رہی ہے؟ پورے 2 سال تک تو پی ٹی آئی نے ایسی دڑک لگائے رکھی ہے مذاکرات کے لفظ سے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا تو جو وہ جواب میں کہتے تھے وہ آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے ان چوروں سے, ان ڈکیتوں سے, ان ملک دشمنوں سے ہم کیسے بات کریں گے. پھر جب آپ کی فوج کے ساتھ نہیں بنی, میں حوالہ آپ کو دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ فوج کے ساتھ معاہدہ تھا کیا, ڈیل کیا تھی خان صاحب کی. اس کا مطلب ہے کہ سارے موقع پی ٹی آئی گوا چکی ہے. جب گورنمنٹ ایک میں عرض کر دیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو 10 مئی کو جب وہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بیٹھے ہوئے تھے, جب پیش ہوئے تھے, جب 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا, تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا تو فوج کے ساتھ معاہدہ تھا, جناب باجوہ کے ساتھ میری ڈیل تھی کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو اقتدار سے اٹھا کے پھینک دیں گے باہر. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری اس ڈیل میں گڑبڑ کی جناب باجوہ نے, وہ جو جس کی خاطر ان کو اپنے میر جعفر میر صادق کہا گیا تھا. تو
اب ان کا خیال پھر یہی ہے کہ یہ فوج جو ہے اس وقت جو فوج کی قیادت ہے وہ بھی میرے ساتھ یہی ڈیل کرے. میں نے 10 اپریل 2022 والی پوزیشن پہ جانا ہے واپس. اچھا. خواہشات تو کی جا سکتی ہیں نا, خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن کچھ خواہشات کے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے وہ ڈویبل بھی ہیں یا نہیں ہیں, وہ ہو سکتی ہیں پوری کہ نہیں ہو سکتی. اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آپ سے بات کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کل ہی جو ون آف دا باجیز جو علیمہ باجی ہیں انہوں نے درخواست کی ہے